جی سر، وسیم عباسی وی نیوز سے میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنامنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت، ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اعلان بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو جو پارٹی اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں، کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے، یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں، اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات، اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب، تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ مسلسل وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، آرمی چیف سے کروں گا؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق کے رائے پیدا کریں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی از کنسرنڈ اباؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسز اور نیشنل کنسنسز دیٹ از ریکوائرڈ جو اس ملک میں ہونا ہے. نتھنگ مور نتھنگ لیس.
اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز. بیفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا، تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ، یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی، آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں، اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے، تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے، گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر. ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا، اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں، اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن، وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک کہ یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے، اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی فوجی قیادت کے خلاف،
فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی, تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا.